نام لیتے ہی ان کا بری ہو گئے، ہم گناہگار بھی جنتی ہو گئے۔ ایسا کس بوتے دعویٰ ہے کہ حقیقت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں اصل چیز جڑی ہے سارے مطلب دی وہ محمد رسول صلی اللہ۔ اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ عیسائی بن گیا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ یہودی بن گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان بن گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ نام لینے سے کس کس کی بات بنی ہے، کوئی ثبوت ہو؟ بیا قلبی تھا بندہ، ایک قبیلے کا سردار، اس کی ایک ڈیوٹی یہ تھی کہ بچیاں پیدا ہوں تو دفن کر دیں۔ انہیں اپنے ہاتھوں سے 80 بچیاں دفن کی۔ اس کے بعد وہ میرے نبی پاک کے پاس آیا، اب دسیا ہوئے کہ میں نے بچیاں دفن کی ہیں۔ حضور کریم بھی دریا فرما رون آنسو بہان کہ بڑا ظلم کیا ہے بچیوں پہ۔ انہوں نے کہا تو کلمہ پڑھ لے بخشش ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ساریاں بچیاں دفن کر دی بخشش ہو جائے گی۔ فرمایا سارے پچھلے گناہ تے اگلے گناہ کی معاف کر سبحان اللہ۔ تو کہا لا الہ الا لا اللہ۔ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس صلی نے اللہ پڑھا، پھر اس کے بعد جبریل اس کی شکل میں وہی لے کے آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ فوت ہوئے تو حضور پنجوں پہ چلتے تھے، یا رسول اللہ پنجوں پہ کیوں چلتے ہیں؟ پھر اتنے فرشتے آئے ہیں اس کے جنازے پہ کہ جگہ نہیں کہ قدم رکھ سکتے۔ یہ ہے جی نام لینے سے ان سے بری ہو گئے، ہم گناہگار بھی۔ جنتی ہو۔ ایک اور بندہ بڑا ظالم، صحابی کو شہید کرنے والا، مسلمانوں کو تنگ کرنے والے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، وہ ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ حضور کریم نے فرمایا اتنا خوبصورت بندہ جہنم میں نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا میں جنت جاواں جہنم جاواں، میں اسلام نہیں لیا، میں مدینہ مکہ چھوڑ کر چلے جانا، بھاگ گیا۔ ڈاچی پہ چڑھا اس نے پھینک دیا، گھوڑے پہ چڑھا اس نے اتار دیا، کشتی پہ چڑھا اس نے پکڑ دیا، اخیر بے بس ہو کے زخمی ہو کے بیوی سے کہتا جاؤ نبی پاک کے پاس مجھے معافی دے دو۔ وہ آئی کہ اکرمہ معافی چاہتا ہے، انہوں نے لایا ہوئے انہوں نے کہا جی میں اتنا گناہ گار مجھے بخشش ہو جائے گی؟ انہوں نے تو کلمہ پڑھ تیرے اگلے گناہ تو پچھلے گناہ بھی معاف کر دیں۔ نام لیتے ہی ان کا بری ہو گئے۔ بری ہو گئے۔ ایک بندہ تھا، اس کی کوئی کہتے 150 200 300 350 400 500 سال عمر، مختلف روایتیں ہیں، یعنی لمبی عمر تھا بندہ، بڑا ظالم، نہ اپنے کا لحاظ نہ دوسروں کو چھوڑتا تھا، وہ مر گیا۔ لوگوں کو اتنا غصہ، انہوں نے کہا دین دفع نہیں کرنا ہے کہ لتے رسی پانی ہے، کسیٹ کے گلیوں میں روڑی پہ پھینکنا ہے تاکہ اسے کتے بلے گرجے کھائیں تو ہمیں کچھ ٹھنڈ پڑے کہ ہم پہ ظلم کرنے والے کا یہ انجام۔ جب پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجا ہے موسیٰ علیہ السلام، بخشا ہوا بندہ روڑی پڑا ہوا، جا اٹھا اس کا جنازہ پڑھا، کفن دفن کرو، جو اس کا جنازہ پڑے گا وہ بھی جنتی ہو گیا۔ اسے نلایا گیا، کفن دیا، جنازہ بڑا لمبا چوڑا دفن کیا، بعد عرض کی یا اللہ سمجھ لے آئی کہ یہ ظالم جو یہ عزت
ہاں ایسا ہی ہے تیری شریعت کے مطابق، لیکن مجھے بھی لحاظ ہے. سبحان اس اللہ. نے ترات کھولی تھی ایک دن، اس میں نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے اس پہ بوسہ دے دیا، میں دوسری پڑھ دیا. اس کی وجہ سے میں نے اسے نہ صرف جنتی بنایا بلکہ 70 عمروں پہ اس کے ساتھ نکاح بھی کر دیا. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک ہے کہ جو بندہ اپنا بیٹا اسے پیدا ہو اس کا نام محمد یا احمد رکھے، اسی لمحے بیٹا بھی باپ بھی دونوں بخشے سبحان جائیں. اللہ. ایک اور حدیث ہے کہ منادی جائے گی حشر والے دن، اے لوگوں تم میں جو محمد اور احمد نامی بندہ ہے وہ بھی جنت میں چلا جائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے منادی کرائی سبحان کہ میں نہیں چاہتا میرے حبیب کا نام ہو وہ جہنم میں جائے. تو نام لیتے ہی ان کا بری ہو گئے. بڑے ہو گئے، ہم گناہ گار جنتی ہو. دوسرا طریقہ ذکر کا ذکر مصطفیٰ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. نعت خوانی ہے. جی. جو بھی نعت خوانی کرتا ہے وہ جگہ جنت کی تیاری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. جب آتے ہیں گناہ لے کے آتے ہیں، محفل شروع ہوتی ہے، نعتیں سنتا ہے، ذکر مصطفیٰ سنتا ہے تو اس کے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے سبحان اللہ. ہیں. ایک محفل میں آنے سے 20 لاکھ بری محفلوں کے گناہ مٹ جاتے ہیں، یہ حدیث ہے. اور دوسری میں وہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے سبحان ہیں. اللہ. ساڑھے مطلب بھی کہی شاید بدل 20 لاکھ والی کہ نیکیاں گناہ نیکیوں میں بدل جائیں. اس سے نور اور خوشبو نکلتی ہے. مجھے ان بندوں کی زیارت ہے جنہوں نے خوشبو بھی سونگھی ہے اور نور بھی دیکھا ہے. سبحان اللہ. اس نور کو دیکھ کر خوشبو سونگھ کر فرشتے آ جاتے ہیں، محفل کو بھر دیتے ہیں. جب محفل ختم ہوتی ہے تو بارگاہ عالیہ میں جا کے رپورٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے کہاں سے آئے، وہ ساری کارروائی بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عظمت کی قسم ہے میں سب کو بخشوں. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کچھ بندہ روٹی کھانے آ گیا تھا، کوئی پیسے لینے آ گیا تھا، کوئی کرسی پہ بیٹھنے آ گیا تھا، اور ہمیں جو بھی ہے بخش جائے. سبحان اللہ. ہر چیز کے لیے نیت چاہیے، نماز کے لیے نیت، روزے کے لیے نیت، حج کے لیے، قربانی کے لیے نیت چاہیے. یہاں آنے میں نیت کی قسمت چاہیے. سبحان اللہ. جب بھی کوئی آ جائے وہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ مجھے میری عظمت کی قسم میں نے سب کو بخشا. سبحان اللہ. محفل ہو نبی پاک کا نام نہ لو، اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. جب باہر نکلیں گے تو فرشتے عرض کریں گے یار یہ لوگ مردار کھا کے آئے ہیں. اللہ. جس محفل میں حضور پاک کا ذکر نہ ہو، باقی سب کچھ ہو، تلاوت بھی ہو، سارا کچھ ہو، تو حشر کے دن حسرت کرے گی کاش کہ ہم نبی پاک کا نام لے لیتے، آج نام لیتا. پھر ذکر کی افضل الذکر کی ایک شکل درود شریف ہے جو ہر حال میں قبول ہے. نماز ہر حال میں قبول نہیں، روزہ ہر حال میں قبول نہیں، حج قربانی ہر حال میں قبول نہیں، تلاوت حفظ تفسیر، لیکن درود شریف ہر حال میں قبول ہے. سبحان اللہ. کا نیت کیسی ہو. کوئی دعا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں نہیں پہنچتی جب تک اس کے شروع میں اور اخیر میں درود مصطفیٰ نہ لگایا جائے. ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 درود شریف اس پر پڑھتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے. کہاں بلند کرتا ہے؟ جنت میں درجہ بلند کرتا ہے.
اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 بار درود پڑھتے ہیں. آپ حساب لا لیں کہ کتنا فائدہ ہے. جب بندہ درود پڑھنے والا قبر میں جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، وہ سوال کریں گے، اسے جواب نہیں آئے گا. ایک بندہ قبر میں آ جائے گا، وہ کہتا ہے ہٹو پیچھے منکر نکیر ہو، میں جواب دیتا ہوں. بندے کو پاس کرا کے اس کی قبر جنت کی باغ بن جائے گا. وہ بندہ میت پوچھے گی حضرت صاحب آپ کون ہیں؟ فرمایا تیرا پڑا ہوا دوشی ہوں، آج تیری مشکل حل کرنے آیا. اسی طرح جب بندہ پل صراط پہ جائے گا تو گرنے لگے گا، اور بال سے بریک ہے، تلوار سے تیز ہے. 15,000 کے 30,000 سال چلتا رہے تو پار نہ ہو. وہ گرے گا بندہ، ایک بندہ آگے کا بازو پکڑ کے اسے پار کرا دے گا. آگے جنت کا دروازہ آ جائے گا، خوش ہو جائے گا، پوچھے گا حضرت صاحب آپ کون ہیں؟ تو بندہ تیرا پڑا ہوا دوسری وظیفہ بنا لو دوسری کا. میدان پہ وزن کرنے والی چیز سب سے زیادہ دوسری چیز ہے. ایک بندے کا میدان پہ تول ہوا، اس کی نیکیاں ہلکی ہو گئی، گناہ بھاری ہو گئے، جہنمی جہنمی کے نعرے لگ گیا. فرشتوں نے پکڑ کے چکر کے کسیٹ کے جہنم کی طرف لے جانے لگے. کبھی بار ٹھہرو دوبارہ توڑ کر وہ کہنے لگے ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کا ایسا کرو، یا تو سان حکم لے دو کہ سارے ہم جان دو. یا اللہ یہ میرا امتی ہے، اسے یہ گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما گیا فرشتوں جہاں میرا حکم ہے وہیں میرے حبیب کا حکم ہے، اسے لے جاؤ، جو کہتے ہیں وہ کرو. دوبارہ توڑ ٹھیک نکلا، نبی بار ایک چھوٹی چیز نکالی، اس میں رکھی، بھاری ہو گیا، مبارک مبارک جنتی ہو گیا. لوگ دوڑے کہ پیٹ میں کیا ہے. نبی بار میں بتاتا ہوں اس پیٹ میں ایک دروشی جو اس کے شعور کے لا شعور میں پڑا، وہ فرشتوں نے نہیں سنا، میں نے سن لیا. نبی پاک دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں. جو پڑھتا ہے زبان سے وہ فرشتے سنتے ہیں، جو دل کے شعور میں پڑھتا ہے وہ میرا نبی پاک سنتا ہے. وہ درود شریف تھا، وہ چٹ کی شکل میں. اور آپ اعتراض کریں کہ وہ پہلے کیوں نہ رکھی؟ اگر پہلے رکھ دی جاتی، بخشا جاتا، تمہیں کیسے پتہ لگتا کس سے بخشا؟ شاید اردو سے بخشا ہے، شاید نماز سے، شاید حج سے، شاید جب بعد میں رکھی تو اس کے پتہ چلا بخشش امید چیز جڑی ہے وہ درود مصطفیٰ. اسی طرح میلاد مصطفیٰ بھی بخشش کا بہانہ ہے. جو کہہ دے میلاد اچھا ہے وہ اسی لمحے بخشا ہے. وہ یہودی سنا وہ قصہ آپ نے سنا ہے یہودن کے یہودی جو اچھا ہے، اس کے گھر کے سامنے مسلمان کا گھر تھا جو میلاد مصطفیٰ مناتا تھا. وہ یہودن پوچھتی اپنے خامن سے یہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے یہ میلاد اپنے پیر کے میلاد پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں. رات حضور پاک کی زیارت ہوئی تو سوال کرنے کیا تو حضور پاک نے فرمایا لبیکا. وہ کہتے ہیں لبیکا تو مسلمان کو کہتے ہیں، میں تو یہودی ہوں. تو میں تو اس وقت ایمان والی ہو گئی تھی جب تجھے کہا تھا کہ میلاد اچھا ہے. کہہ لو میلاد اچھا ہے. عامر انصاری میلاد منا رہا تھا اپنے گھر میں. نبی پاک اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکا، باہر نکلا، کون ہو؟ اندر اندر کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میرے بیوی بچے میں ہوں اور میلاد کی باتیں کر رہے ہو. میں نے کچھ اور تو نہیں کہہ رہے؟ نہیں بالکل میلاد کی باتیں کر رہے ہیں.
میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے سارے رحمت کے دروازے تیرے گھر کی طرف کھلے سبحان ہوئے اللہ اور یہ بھی فرمایا جو ایسا کرے گا اس کے گھر کی طرف بھی رحمت کے دروازے کھلے رہے گے. سبحان اللہ ابو لہب میرے نبی پاک کا چچا ہے جی چاچا. جی جب نبی پاک کی پیدائش ہوئی تو نکرانی آئی کہ جی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے کہا چل آزاد. وہ مر گیا. اس کے بھائی نے خواب میں دیکھا حضرت عباس نے پوچھا بھائی جان کیا حال ہے؟ کہا بہت برا حال ہے. 7 دھڑے آگ آگے پیچھے اوپر نیچے 100 بار کا دن اس انگلی سے جیسے میں نکرانی آزاد کی تھی شربت نکلتا ہے میں پی کے میرے سارا عذاب ختم ہو سبحان جاتا اللہ. ہے پیاس بجھ جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ تو کافر ہے جس کی مذمت قرآن مجید میں آئی. بے شک اس نے بھتیجے کی خوشی کی محمد مصطفیٰ کی نہیں کی بے شک پھر بھی اسے اتنا ثواب ہے سبحان کہ اللہ. جو مومن منا ہے. سبحان اللہ. صدیق اسد بھوپالی یہ کہا ہے پہلے ابھی بڑا بڑا انہیں کہا جو میلاد مصطفیٰ پہ خوش نہیں ہوتا خوشی نہیں مناتا وہ مسلمان ہی نہیں. اللہ کا حکم ہے کہ جب فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ. سبحان اللہ. جو مومن ہیں وہ مناتے ہیں. سب سے زیادہ رویا پیٹا واہ ویلا کیا پیدائش کے دن وہ شیطان تھا. آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں جی وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اسی طرح نام لینے سے جیسے مدینے جانے کی حاضری یہ بھی بخشش کا بات ہے. سبحان اللہ. اس کی شفاعت ہو جاتی. من ذرا قبری و ضربت ضرور شفاعت. سبحان اللہ. جب وہ واپس آتا ہے جو دیکھتا ہے بندہ وہ بھی جنتی ہو جاتا سبحان ہے. اللہ. کعبے کو دیکھنے والا خود جنتی خود گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جنتی کا نہیں گناہ معاف ہوتے ہیں. اور کرے گا پھنس جائے گا. لیکن مدینے کا حاضری دینے والا بخشا جاتا سبحان ہے. اللہ. اس کی شفاعت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور اس کی یہ عظمت ہے جب وہ آتا ہے جو اسے دیکھتا ہے وہ بھی بخشا جاتا ہے. آخری چیز یہ ہے کہ زیارت کی تمنا کرو. آمین. زیارت ہو گئی تو ولی سبحان اللہ. نہیں تو ولایت خفیہ مل جائے گی. سبحان اللہ. حشر کے دن ولیوں میں اٹھے گا. سبحان اللہ. تو نام لیتے ہی ان کا بری ہو گئے. سبحان اللہ. ہم گناہ گار بھی جنتی ہو گئے. سبحان نہ تو اور پڑھو علی گاندھی تیار بھی ہو. اللہ. ماشاء اللہ.